بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی۔ ویسے تو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کسی کی کوئی کتاب شیئر کرتی ہوں، کوئی عارفانہ کلام یا کوئی نظم، کوئی شاعری کسی کی شیئر کرتی ہوں، لیکن آج میں جس ہستی کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، کم از کم میری زندگی میں ان سے خوبصورت شخصیت کوئی نہیں آئی۔ خوبصورت اس لیے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ تھی اور میری زندگی کو انہوں نے سر تاپا بدل دیا۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ استاد کا مفہوم کیا ہے۔ سر تاپا شفقت اور محبت کا دوسرا نام ڈاکٹر رشید امجد، جو اب ہم میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ عطا کرے اور رب ان کی لغزشیں معاف کرے۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ 5 مارچ ہی ان کی تاریخ پیدائش ہے اور 5 مارچ کو ہی انہوں نے دنیا سے رحلت پائی تھی۔ ڈاکٹر رشید امجد سے پہلی ملاقات اسلامی یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ کسی کام سے اسلامی یونیورسٹی جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک معیار ایک میگزین ہے اسلامی یونیورسٹی کا، اس کے آفس میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی اسٹوڈنٹ کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ ایڈمن کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار 1 نمبر کی بات ہے، اس بیچارے کی ساری زندگی تباہ مت کرو، اس کو ایڈمیشن دے دو، اس کے ایڈمیشن کے لیے کسی سے بات کر لو۔ اور وہ اس وقت جو ہے نا ڈین تھے اسلامی یونیورسٹی کے شعبہ آرٹس کے۔ بہرحال میں ہمیشہ کہتی ہوں اور میں یہ سمجھتی بھی ہوں کہ ہم آج کے اسٹوڈنٹس بہت نالائق ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں اور ہم شاید وہ والی منازل عبور نہیں کر سکے جو ہم سے پہلے اساتذہ جن منازل کو عبور کیا تھا انہوں نے، یا جہاں تک وہ پہنچے تھے۔ ہم تو ابھی پہلے حرف پہ کھڑے ہیں اور جانے یہاں سے آگے بڑھنے کا اذن ملتا ہے یا نہیں۔ رشید امجد صاحب کے ساتھ اس کے بعد ملاقاتیں رہیں اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی ملاقات رہی، ان کے گھر بھی آنا جانا رہا، اور شاید ہی کوئی ایسا لمحہ ہو کہ جب میں نے ان سے گائیڈ لائن مانگی ہو یا میں نے ان کو کہا ہو کہ مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہے تو انہوں نے میری مدد نہ کی ہو۔ پی ایچ ڈی کا کورس ورک مکمل کرنے کے بعد جب میں ان کے گھر گئی اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان بکس کی ضرورت ہے، میں نے پوری ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی اپنے ساتھ، تو انہوں نے اپنی پوری لائبریری چھان ماری اور جو بھی بس بکس تھیں وہ مجھے انہوں نے مہیا کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کریں۔ آج کل کے اساتذہ تو زام میں، فخر میں، کبر میں اس قدر مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے طالب علموں سے بعض اوقات بعض لوگ اچھے طریقے سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ ہستی تھے کہ میں نے اگر رات کے وقت بھی انہیں کال کیا ہوگا تو انہوں نے آگے سے مجھے لازماً کہا ہوگا کہ بیٹی اس بات کو اس طرح سے کر لو، فلاں سے بات کر لو، فلاں تمہاری مدد کرے گا، فلاں چلی جاؤ، فلاں لائبریری میں چلی جاؤ۔ ہر ایک چیز میں، ہر مرحلے میں وہ ایک بہترین استاد کے طور پہ، ایک بہترین مربی کے طور پہ اور ایک بہترین انسان کے طور پہ میرا حوصلہ بڑھاتے رہے اور میرا ساتھ دیتے رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منازل آسان کرے۔ رشید امجد صاحب بنیادی طور پہ ان کی جو صنف ہے، جو ان کی پہچان ہے، ویسے تو انہوں نے کافی اصناف پہ طبع آزمائی کی، لیکن جو ان کی بیسک صنف ہے وہ افسانہ نگاری ہے، اور افسانہ نگاری میں بھی علامتی افسانہ ان کی خاص پہچان ہے۔ انہوں نے کافی میگزین بھی نکالے، کافی میگزین کی ادارت بھی کی، اس کے علاوہ کافی کتابیں انہوں نے تدوین بھی کی، مدون بھی رہے وہ،
اس کے علاوہ بہت سارے آرٹیکلز بھی لکھے. آپ بیتی انہوں نے لکھی. آپ بیتی کے ان کے 2 حصے ہیں. ایک ابھی میرے سامنے موجود ہے، ایک سفر اداسی کا، اور اس کا دوسرا حصہ بھی ہے. اس کے علاوہ بے شمار افسانے کی کتب جس کے وہ رائٹر ہیں، ان کی تصنیفات میں شامل ہیں. جو آخری چیز ان کے جو آخری کتاب ان کی ہمیں ملتی ہے، دکھ ایک چڑیا ہے، افسانوی مجموعہ ان کا جو آخری ملتا ہے وہ ہے. اس کے علاوہ کچھ کتب کے نام میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے جو ان کی آپ بیتی ہے اس کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا عاشقی صبر طلب اور تمنا بے-تاب، دل کا کیا رنگ کروں ہونے جگر ہونے تک. عاشقی صبر طلب اور تمنا بے-تاب یہ غالب کے اشعار میں سے اٹھائے گئے 2 القابات ہیں، 2 عنوانات ہیں جو انہوں نے اپنے لیے منتخب کیے. اور تمنا بے-تاب کو انہوں نے ایک ایسا سفرنامہ لکھا، ایک ایسی داستان کہا کہ جو ان کی بے-تاب تمناؤں کی داستان ہے. اور عاشقی صبر طلب میں انہوں نے بجا طور پہ بار بار جگہ جگہ یہ کہا کہ منزل تک پہنچنے کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ مجھے آج بھی اپنے جسم پر ان پونے اور اوزاروں کا درد محسوس ہوتا ہے. بیسکلی وہ ایک سیلف میڈ انسان تھے، اور جس کو انہوں نے محسوس کیا اور جس کو وہ پار کر کے عبور کر کے ایک عام طالب علم کی حیثیت سے بہت سی منازل طے کرتے ہوئے وہ اپنی منزل تک پہنچے. اور بطور ڈین وہ اسلامی یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئے تھے. اس سے پہلے ایز اے پروفیسر وہ کالج میں پڑھاتے رہے. اور اس کے علاوہ بے شمار ان کی تصنیفات ہیں. بیزار آدم کے بیٹے، ریت پر گرفت، سہ پیر کی خزاں، پت جھڑ میں خود کلامی، بھاگے ہے بھی عوام مجھ سے، دشت نظر سے آگے، عکس بے خیال، اور دشت خواب، گمشدہ آواز کی دستک، سترنگے پرندے کے تعاقب میں. اور ان میں سب سے خوبصورت جو آپ کو افسانوی مجموعہ نظر آتا ہے وہ ہے عام آدمی کے خواب. مجھے 2 چیزیں خاص طور پہ 2 تصنیفات ان کی بہت زیادہ پسند ہیں. ایک ان کی تصنیف جو ان کی آپ بیتی ہے وہ، اور ایک جو ان کا یہ والا افسانوی مجموعہ ہے عام آدمی کے خواب. واقعی عام پاکستانی عام عوام کے خواب ہیں، عام انسان کے خواب ہیں، عام لوگوں کے خواب ہیں جن کو منزل تک پہنچتے پہنچتے، منزل کی جستجو کرتے کرتے ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور پھر بھی وہ بسا اوقات منزل ان سے کوسوں دور ہوتی ہے. بہرحال یہاں پہ میں ڈاکٹر رشید امجد کے ہی کچھ لکھی ہوئی ایک تحریر ہے عام آدمی کے خواب کے حوالے سے کہ میں کیوں لکھتا ہوں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور میں آج کے دن آپ سب سے خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گی کہ ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی بخشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اساتذہ آج بھی عطا کریں جو اپنے طالب علموں کو پیچھے لے جانے والے نہیں، ان کا حوصلہ توڑنے والے نہیں، بلکہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہوں. اور ایک میں نہیں، کتنے ہی طالب علم ہیں جن کی ڈاکٹر صاحب نے جن کو تحریک دی اور جن کی انہوں نے مدد کی کام کرنے کے حوالے سے، اور کسی نہ کسی وے سے ان کو سپورٹ کیا. میں کیوں لکھتا ہوں، اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو حقیقتاً پہچان لیا ہے، اس نے اپنے وجود کو معروف کے وجود سے بھی زیادہ عظیم اور بزرگ تر کر لیا. کیونکہ جو شخص کسی کو اس کی حقیقت کی تہ تک پہنچ کر پہچان لیتا ہے وہ دراصل اس چیز سے زیادہ قوی ہو جاتا ہے. حسین بن منصور حلاج کا یہ قول تواسین میں درج ہے. لکھنا بھی ایک اظہار ہے، اور اس اظہار کی توفیق اسی کو حاصل ہوتی ہے جو حقیقت کو پہچان لیتا ہے. مجھے لکھنے کا دعویٰ نہیں، اپنے تئیں میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں حقیقت کو اس کی تہ تک پہنچ کر پہچاننا چاہتا ہوں. یہ نامعلوم کی تلاش کا ایک ایسا سفر ہے
جس میں اپنا آپ گم ہو جاتا ہے، زمان کیا ہے اور مکان سے پہلے وہ کس صورت میں تھا، وہ جو دور سرمئی دھند میں کہیں چھپا بیٹھا ہے، کیا ہے اور کون ہے؟ میرا اس سے تعلق کیا صرف خالق اور تخلیق کا ہے یا اس اسرار میں میرا بھی کوئی کردار ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو مجھے لکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آج لکھاریوں کا انٹرنیشنل ڈے بھی ہے، تو اس حوالے سے یہ میسیج بہت ہی خوبصورت ہے۔ اظہار ایک بنیادی شے ہے، ہر وجود اپنا اظہار چاہتا ہے اور اس اظہار کے لیے مختلف وسیلے تلاش کرتا ہے۔ میرا وسیلہ لفظ ہے، چنانچہ میں لفظوں کو جوڑ کر وہ جملہ بناتا ہوں جو میرے باطن کو منکشف کرتا ہے۔ یہ ایک طویل ریاضت ہے جس کا پہلا مرحلہ اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنی شناخت اور پہچان، کہ اس کے بعد ہی اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ سفر صرف خارجی نہیں ہوتا، خارجی سفر میں تو درمیانے یا اچھے درجے کا سفرنامہ ہی ہاتھ آ سکتا ہے، ایک سفر اندر کا بھی ہے، بہت ہی پر اسرار، لمحہ لمحہ، قدم قدم چلتے جانا، اور اس تجربے کو لفظوں کی مالا میں پرو کر تخلیق بنا لینا، یہی لکھنے کی بنیاد ہے۔ میرے خواب، خواہشیں اور بے تاب تمنائیں وہ سامان ہیں جن سے میں لکھنے کا اہتمام کرتا ہوں، اور یہ میرے باطن سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور خارج سے بھی۔ خارج سے یوں کہ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اس کے مسائل و معاملات میرے بھی ہیں، ان میں بہتری کے تمنا اور آئیڈیل کے خواب میری تحریروں میں آدرش بنتے ہیں، لیکن میرا دائرہ صرف خارج تک محدود نہیں، میرے اندر بھی ایک دنیا موجود ہے اور اس کے سوالات مختلف ہیں۔ میری شناخت کی 2 سطحیں ہیں جن کے اظہار کے لیے میں لکھتا ہوں۔ اول یہ کہ اس معاشرے میں کہاں کھڑا ہوں، کس طبقے کا فرد ہوں، اور اس طبقاتی تضاد کے ظلم سے خود کو اپنے عہد کو کیسے بچا سکتا ہوں۔ اس طبقاتی معاشرے میں کیا میری شناخت صرف میرا شناختی کارڈ نمبر ہے یا میں اس معاشرے میں کہیں اور بھی وجود رکھتا ہوں؟ یہ میری تحریروں کا سماجی اور سیاسی پس منظر ہے۔ میں بار بار کیوں فتح کر لیا جاتا ہوں؟ میری رائے کہاں ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں اپنی لکھتوں میں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اسی لیے لکھتا ہوں، لیکن یہ میرے ہونے کا خارجی لمحہ ہے۔ میری شناخت کا ایک اور داخلی اور باطنی لمحہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ میں کون ہوں، اس عظیم کائنات میں میرا وجود کیا معنی رکھتا ہے، میں ہوں بھی یا نہیں۔ یہ دائرہ سچ کا سفر کہاں ختم ہوتا ہے؟ ایک لمحہ ہے جہاں سرگشتگی اور تخیل کے سوا کچھ نہیں، جو راز ہے وہ راز ہی ہے۔ میں اس لیے بھی لکھتا ہوں کہ یہ راز مجھ پر منکشف ہو جائے، اور اس انکشاف سے مجھے جو مسرت اور سرشاری ملتی ہے، میں اپنے قاری کو اس میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے تو میں نے حرکہ اتار کر قلم سنبھال لیا ہے کہ سچ کی کوئی زباں، کوئی انداز، کوئی بیس لباس نہیں ہوتا۔ میں عام شخص کے لیے نہیں لکھتا، میرا قاری مجھے خود تلاش کرتا ہے، میری لذتوں میں وہی شریک ہو سکتا ہے جو میرے تجربے اور اسراریت کو محسوس کر سکتا ہے۔ میں کہانی جوڑتا نہیں، ٹکڑے اکٹھے نہیں کرتا، کہانی ایک خیال کی طرح میرے ذہن میں آتی ہے اور تخلیقی عمل سے گزر کر ایک وحدت کی طرح کاغذ پر بکھر جاتی ہے۔ میں اس کے لیے لفظ تلاش نہیں کرتا، یہ خیال اپنے لفظ خود لے کر آتا ہے۔ میری تخلیقی دنیا بہت سوں سے مختلف ہے، میرا تخلیقی عمل بھی مختلف ہے۔ میں جو کچھ بھی لکھتا ہوں یہ میری باطنی واردات ہے، اور اس میں میرا ماحول اور معاشرہ بھی آ جاتا ہے کہ بہرحال میں اس کا ایک فرد ہوں۔ اچھا، یہ میں نے درمیان سے کچھ سکپ کیا ہے، پھر ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 17 پہ۔ اس میں لکھا ہے کہ میں اس لیے لکھتا ہوں کہ مجھے اپنے ہونے کا احساس رہے، یہ میری مجبوری نہیں، میرا اظہار ہے، اور اظہار کے بغیر کسی شے کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جو وجود رکھے گا وہ اسی وجود کا احساس بھی کرائے گا۔ جیسا میں نے کہا، میرے اظہار کا ذریعہ لفظ ہے، میں لفظوں کو جوڑ جوڑ کر اپنے آپ کو منکشف کرتا ہوں۔ معاشرے میں میرا سفر ناک کے سید میں نہیں، جو کچھ نظر آتا ہے میرے تجربے اور مشاہدے اور مطالعے کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو یہ تجربہ میری کہانی میں ایک خارجی معنویت پیدا کرتا ہے، اسے سماج سے جوڑتا ہے اور اس میں روح عصر اور جدید حیثیت پیدا کرتا ہے۔ میرا باطنی سفر پیج در پیج
پیچ در پیچ ہے کہ یہاں کوئی منزل نہیں، ایک سرمئی دھن ہے جس میں چلتے رہنا، چلتے ہی رہنا، ایک مبہم سی سچائی، ایک ایسا تجربہ جسے بیان کرنے کے لیے علامت اور استعارہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ در حقیقت یہی میری کہانی کا اثاثہ ہے، یہی میری کہانی کا باطن ہے، اس کی اندرونی معنویت جو اسے ماورائے اثر بناتی ہے۔ لکھنا، ادب لکھنا ایک پیچیدہ عمل ہے، ایک ایسا تخلیقی پروسیس جسے قطعیت کے ساتھ بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ خیال کسی عمل سے گزرتا ہے اور کیوں کر ایک فن پارے کی صورت اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا سراہی کی جا سکتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل اس سوال کا جواب ہے کہ آپ کیوں لکھتے ہیں؟ بس میں لکھتا ہوں کہ مجھے لکھنا آتا ہے، شاید نہیں، یہ جواب مکمل نہیں۔ میں لکھوں نہ تو اور کیا کروں کہ مجھے اور کچھ آتا ہی نہیں۔ اظہار کے راستے تو آدمی ڈھونڈ ہی لیتا ہے، اس لیے یہ بھی کوئی مناسب جواب نہیں۔ تو پھر کوئی کیوں لکھتا ہے؟ شہرت کے لیے، کسی آدرش کی تکمیل کے لیے، صرف اپنی ذات کے اظہار کے لیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ سب باتیں مل کر وہ اکائی بناتی ہیں جو لکھنے کا محرک ہوتی ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے عام آدمی کے خواب کا دیباچہ پڑھ رہی تھی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تعارف پسند آیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا دکھ ایک چڑیا ہے افسانوی مجموعہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، تمنا بیتاب میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، اور یہ مہینہ ویسے بھی لکھنے لکھانے والوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں پیدا ہونے والے زیادہ تر لوگ جن کے بارے میں ان کے ستارے یہ بتاتے ہیں کہ ان کا لکھنے لکھانے سے ضرور تعلق ہوتا ہے۔ مزاحمتی ادب میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ میں ان کو روزانہ دیکھتی ہوں، اور روز ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت ڈاکٹر رشید امجد کے لیے میرے دل سے دعا بھی نکلتی ہے۔ پی ایچ ڈی کا مقالہ دراصل آپ کی زندگی کا حاصل ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ اس میں جا کر بسنا شروع ہو جاتے ہو۔ مجھے جو اپنے اس سفر میں سب سے خوبصورت، جو میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر رہی تھی کہ جو مجھے ان کی سب سے خوبصورت چیز لگی، وہ ان کی آپ بیتی تمنا بیتاب، اور دوسرا ان کا افسانوی مجموعہ یہ والا جو عام آدمی کے خواب ہے۔ اور اس میں عام آدمی کے حوالے سے کون سی کہانی ہے شاید جو ڈاکٹر صاحب نے چھوڑی ہو، جو انہوں نے بیان نہ کی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمنا بیتاب میں مجھے ایک چیز بہت خوبصورت لگی کہ میرا سری نگر میرے اندر موجود ہے، میں جب آنکھیں بند کرتا ہوں میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، اور پھر سری نگر کے گھر کا پورا احوال، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آنا، اور پاکستان کے حالات، اور پاکستان کے عروج و زوال کا زمانہ، اور پوری ایک ہسٹری آپ کو ملتی ہے۔ اور پھر آخر میں وہ جو آخری دکھ ایک چڑیا ہے، اس میں ہمیں ایک افسانہ ملتا ہے جس میں داستان گو کے روپ میں وہ سامنے آتے ہیں، اور ایک داستان گو یعنی جو اپنی کہانی سب کو سنانا چاہتا ہے لیکن اس کی کہانی سننے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ اور ہمیشہ مجھے جو ان کے افسانے پڑھ کے جو مجھے شدت سے ایک خیال میرے ذہن میں آتا ہے وہ احساس تنہائی ہے۔ ایک تنہائی وہ ہوتی ہے جو آپ کے فیملی ممبرز آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ محسوس کرتے ہیں، اور ایک تنہائی وہ ہوتی ہے جو آپ کے لکھنے لکھانے والے، جو آپ کا طبقہ فکر ہوتا ہے، وہ لوگ آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ محسوس کرتے ہیں۔ وہ ذہنی تنہائی ہوتی ہے، وہ فکر کی تنہائی ہوتی ہے، وہ سوچ کی تنہائی ہوتی ہے۔ آپ بہت کچھ سوچتے ہیں، آپ بہت کچھ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، لیکن زمانہ اتنا تیز رفتار ہو گیا ہے، اور زمانے کو ترقی کا اتنا ایک جنون ہے کہ بہت سارے داستان گو ہمارے ایسے اگنور ہو گئے ہیں جن کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ہمیں اپنی داستانیں سنانا چاہتے ہیں۔ جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو ہم انہیں صرف یاد کر سکتے ہیں، ہم انہیں کتابوں میں، ان کی تحریروں میں ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ تھا مختصر سا ڈاکٹر رشید امجد کا تعارف۔ ایک دفعہ پھر رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان کی بخشش فرمائے، اور ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کو اپنے قرب میں جگہ دے۔ جیسے وہ انسانوں کے لیے آسانیاں کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی آسانیوں کا معاملہ کرے۔ جزاک